مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ مزہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھنے میں، ان کی دعائیں پڑھنے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں مذکور ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو کیا بنا دے، ھذا البلد، اور ایک جگہ ہے بلدن آمنا، کہیں معرف باللام ہے اور کہیں غیر معرف باللام نکرہ ہے۔ میرے پروردگار اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دیجئے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہی دعا ہے، لیکن اس میں لفظ بلد بغیر الف لام کے بلد کہا، جس کے معنی غیر معین شہر کے۔ اے اللہ شہر کو، یہ مکہ شہر کو نہیں، شہر کو امن والا بنا دے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دعا اس وقت کی تھی جب شہر مکہ کی بستی آباد نہ تھی۔ شہر مکہ کی بستی کیا نہ تھی، وہ اس وقت کی دعا ہے، تو اس لیے نکرہ ہے، غیر معین ہے، اس لیے عام الفاظ میں دعا کی کہ اس ایک جگہ کو شہر مامون بنا۔ دوسری دعا میں اس وقت کی ہے، دوسری دعا جب مکہ کی بستی بس چکی تھی تو شہر مکہ کو متعین کر کے البلد ھذا البلد فرمایا، جائے امن بنا دے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک و بت پرستی بلکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، پھر بھی حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یا تو اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے، خود کے لیے بھی مانگ رہے ہیں مجھے بت پرستی سے بچا۔ جب ہمارا باپ بت پرستی سے پناہ پکڑتا تھا اللہ کی، تو پھر ہم کو بھی بچنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اہمیت سمجھانے کے لیے۔ اور دوسرا ہے کہ خود بھی خطرہ محسوس رہتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں ہے، واللہ لا اعلم ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم فرما رہے فمن تبعنی، جو میرا اتباع کرے ایمان میں، فإنہ منی، وہ میرا ہے، ومن عصانی، لیکن جو کیا کرے، میری نافرمانی کرے، تو یہ نہیں کہا ہلاک کر دے، نبیوں سے دعائیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یوں کہنے لگے فإنک غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے، چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اور چاہے تو ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہماری دعاؤں میں، نبیوں کی دعاؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں یہ فرمایا تھا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو معاف کر دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے کافروں کے معاملے میں سفارش پر اقدام تو اس لیے نہیں کیا کہ وہ ادب حق کے خلاف تھا، مگر یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کافروں پر آپ اے اللہ عذاب نازل کر دیں، بلکہ ادب کے ساتھ ایک خاص عنوان سے ان کے بھی بخشے جانے کی طبعی خواہش ظاہر کر دیں۔ سمجھے؟ اس دعائیں ابراہیم کے دو جز ہیں، ایک شہر مکہ کو خوف و خطرے سے آزاد جائے امن بنا دینا، اور دوسرے اپنی اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانا۔ یہ دو چیزیں سمجھ میں آیا؟ غور سے کام لیا جائے تو انسان کی صلاح و فلاح کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ ارے بولو، کیا دو چیزیں ہیں؟ ابھی بتایا میں نے۔ ایک تو یہ ہے کہ امن ہو، جہاں رہتا ہے انسان وہاں امن ہو، اور دوسرے کیا ہے، بت پرستی سے بچے۔ یہ دو ہے تو انسان کامیاب ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ انسانوں کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف اور خطرہ اور دشمنوں کے حملوں سے امن و اطمینان نہ ہو تو نہ دنیاوی اور مادی اعتبار سے ان کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، نہ دینی روحانی اعتبار سے۔ دنیا کے سارے کام و راحتوں کا مدار امن و امان پر ہے۔ کاہے پر ہے؟ اس لیے پہلے کہا کہ اس جگہ کو امن والا بنا دے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ میں امن نہیں آیا، اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر حرکت میں رہے، برابر جہاد میں رہے۔ اور جن قوموں نے اس حرکت کو چھوڑ دیا وہ بھکاری بھک منگے بن گئے، اور ان کو رہنے کا حق بھی ان کا باقی نہیں رہا۔ سمجھ میں آیا؟ العاقل تکفیہ الاشارہ۔
حضرت خلیل اللہ کی پہلی دعا میں انسانی فلاح کی تمام ضروریات، معاشی، اقتصادی، دینی، اخروی سب داخل ہیں کہ اس جگہ کو امن والا بنا دے۔ ایک جملے میں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تمام اہم چیزیں مانگ لی۔ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کی ہمدردی اور ان کی معاشی راحت کا انتظام بھی حسب قدرت باپ کے فرائض میں سے ہے۔ اس کی کوشش زہد اور ترک دنیا کے منافی نہیں۔ دوسری دعا میں بھی بڑی جامعیت ہے، کیونکہ وہ گناہ جس کی مغفرت کا امکان نہیں، وہ شرک و بت پرستی ہے، اس سے محفوظ رہنے کی دعا فرما دی کہ بت پرستی سے بچا لے۔ اس کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اس کا کفارہ دوسرے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی شفاعت سے بھی معاف کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس دعا یعنی عبادت اصنام سے محفوظ رہنے میں تمام گناہوں سے حفاظت کا مضمون بھی آ گیا۔ بعض صوفیاء کرام نے اسی معنی میں اپنے نفس کو خطاب کر کے غفلت معصیت پر ملامت کی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلے کی بنیادیں تھی طوفان نوح سے پہلے اللہ نے بتایا، تو اسی ڈیزائن پر سب سے پہلے تو جزیرہ جبل سراندیپ پہاڑ ہے یہ، جہاں حضرت آدم کا، یہ ہمارے سری لنکا میں پیر کا نشان ہے۔ تو وہاں سے حضرت آدم کو لایا اور جبرائیل امین نے بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کی، اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور خود سمجھ میں آیا، وہ اور ان کی اولاد اس کے گرد طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ طوفان نوح میں بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا، اس کی بنیادیں زمین میں موجود رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہی بنیادیں پھر سے بتائی گئی، جبرائیل نے بتایا، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، اس کو بنایا۔ اور جب وہ 60 فٹ کم سے کم اونچا ہے، جب وہ اونچائی پر اینٹ رکھنے کے لیے کچھ ضرورت پڑتی تھی تو کیا کرتے تھے، جو پتھر پہ کھڑے تھے وہ پتھر لفٹ بنتا تھا اور اوپر لے جاتا تھا، سمجھ میں آیا؟ بعد میں بن جانے کے بعد اسی پتھر کو مقام ابراہیم میں رکھ دیا گیا، اور بعد میں پھر اور ٹوٹا، تو بعد میں عرب لوگ اس کو بناتے رہے، مکہ کے لوگ بناتے رہے اس کو۔ اور یہ بھی بتا دیا کیوں یہاں پر ٹھہرایا کہ نماز قائم کریں، اور پھر دعا مانگی، اے اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دے۔ کیا کہا؟ سب سے بڑا اکنامک مین پاور آتا ہے تو منی پاور خود بخود ساتھ میں آتا ہے، اور سب سے بڑا دنیا کا مارکیٹ چلانے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ تعالیٰ۔ کاندھے کو سونا بنا دے، سونے کو کاندھا بنا دے۔ ارے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیسے ہوا سمجھ میں آتا ہے کیا؟ اسی اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ اب کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، اولاد اسماعیل کی طرف۔ افئدۃ من الناس، افئدۃ یہ نکرہ کا صیغہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، افئدۃ بعض لوگوں کے دل، اگر مطلق بولتے تو وہاں جگہ بھی نہیں رہتی، تمام دنیا کے انسان پہنچ جاتے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو دل پھرے ہیں۔ اس دعا میں سب کچھ تھا۔ جب مین پاور وہاں پہنچتا ہے سال کے 12 مہینے تو منی خود بخود جاتی ہے، اور پھر ٹرن اوور ہوتا ہے، پھر ان کی روٹی روزی نکل آتی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کیا مانگا؟ ان کو کیا دے دے اللہ؟ پھل دے دے۔ جانتے ہو پھل میں اس سے پہلے کی تمام روزیاں آ گئی ہیں۔ پھل آدمی بڑا خوشحال ہونے کے بعد کھاتا ہے، ورنہ دال چاول ہی میں رہ جاتا ہے۔ ارے میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ گھر میں نہیں دانے، اماں چلی بھنانے۔ ابھی دال چاول گھر میں نہیں اور بریانی کی بات کرنے لگے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بیوقوف آدمی ہے۔ تو جب گھر میں الحمدللہ کھانا پینا ہوتا ہے، تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کچھ پیسوں کی بچت ہوتی ہے، تو فروٹ یاد آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ تو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ میں ساری اکنامک مانگ لی، ساری معیشت مانگ لی ابراہیم علیہ السلام نے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چندی دعا نہیں مانگتے ہیں انبیاء، ہول سیل مانگتے ہیں۔ کیسے مانگتے ہیں؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھل دے۔ اب خالی پھل ہی دے گا کہ پھل سے پہلے کے کھانے بھی دے گا؟ تو ساری دنیا کی نعمتیں آج وہاں پر موجود ہے، قربانیوں اور دعاؤں کی برکت سے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جی؟
حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی کہ مکہ کی زمین کو قابل کاشت بنا دے. دیکھو ہاں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرو اے مسلمانوں، اور اپنی اولاد کو دلاؤ، اور پھر ان کو اس علم کی دعوت میں لگاؤ. کائے میں لگاؤ؟ ہاں اس علم کی دعوت میں لگاؤ تو اللہ تعالی ویسے نوازیں گے جیسے ابراہیم کی اولاد کو نوازا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ دکان لے لی، دین چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، دعوت چھوڑ دی. ہم نے وہ کھیتی لے لی اور دین چھوڑ دیا، اور ہم ترقی کر رہے ہیں. ارے تنزل ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی اپنی غیرت ہے. دین کی دعوت دو گے، دعوت صرف آج کے مفہوم میں نہیں بول رہا ہوں، 1400 سال سے جو دعوت چل رہی ہے وہ بول رہا ہوں. دین کسی طرح پہنچا دینا بند ہوتا تو اللہ تعالیٰ نوازیں گے. تو کیا مانگا؟ یہ نہیں مانگا اے اللہ مکہ کا امام اسماعیل کی اولاد کو بنا دے، بانگی صاحب بنا دے، یہ بنا دے، وہ بنا دے. یہ نہیں مانگا. یہاں کا امیر مکہ، گورنر آف مکہ، بادشاہ مکہ، وزیر مکہ، امیر حاج، یہ سب عہدے نہیں مانگے، بلکہ کیا کیا؟ مکہ کی زمین کو قابل کاشت بنا دے. یہ نہیں، آج بھی وہاں کاشت نہیں ہوتی، بس دنیا کا سارا تیار پھل یہاں پہنچا دے. کیا پہنچا دے؟ ورنہ مانگتے تو مشکل نہ تھا، مکہ کی وادی کو اور سارے علاقے کو اللہ سرسبز و شاداب کر دیتے، باغات، کھیت وغیرہ ہو جاتے. کچھ ہو رہا ہے ادھر ادھر. لعلہم یشکرون. کیوں؟ جب کھانا پینا اچھا ملے گا، تھوڑا بندوبست ہوگا تو شکر کی بھی توفیق ہوگی نا. اس لیے یہ مانگ کے پھر کہا کہ لعلہم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن الحمدللہ الذی. پھر بڑھاپے میں اللہ تو نے اسماعیل اور اسحاق مجھے دیا، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، شکر ادا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام.